مشکل وقت میں ہمیشہ دعا کیجیے، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کی مدد ساتھ ہو تو آگ کی کیا مجال کہ آپ کا کچھ بگاڑ سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگیوں سے یہ بھی سیکھا ہے۔ دل چھوٹا مت کرے، وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ رب سن رہا ہے، وہ ہماری خاموشی میں چھپے درد تک کو بھی محسوس کر رہا ہے۔ بس یقین رکھو اس پر، وہ جواب دے گا اور ضرور دے گا۔ وہ جو رازق حقیقی ہے اسی سے مانگو، رزق پر حق ہے، کہیں اور صدا مت دینا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صدقات کے ذریعے فکروں اور پریشانیوں کو حل کرو، اللہ پاک تمہاری تکلیفوں کو دور فرمائے گا اور دشمن کے خلاف تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور اللہ پر بھروسہ کرو، اور اللہ کا مددگار ہونا ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، گھبراؤ نہیں، خدا کی مدد یقیناً بہت قریب ہے۔ دنیا کو چاہنے والا بکھر جاتا ہے اور اللہ کو چاہنے والا نکھر جاتا ہے۔ فرش والوں کی نہیں چلتی جب فیصلے عرش سے آتے ہیں۔ زمانے کا کام ہے مشکل میں ڈالنا، اور اللہ کا کام ہے مشکلوں سے نکلنے کے ہزار راستے نکالنا۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر اطمینان رکھیں کہ جس کے اختیار میں ہوتے ہیں وہ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ اگر لوگوں کی مدد کرنا تمہاری ترجیح ہے تو یاد رکھو، اللہ پاک تمہیں کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ جب سب تمہارا ساتھ چھوڑ جائیں تب اللہ ہی ہے جو تمہارا ساتھ دیتا ہے، بے شک اللہ ہی بہترین ساتھی ہے۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازے کی طرف دوڑ پڑے تھے، اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہیں تو جان لو کہ تمہارا اور یوسف کا خدا ایک ہی ہے۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو اور اللہ کی رحمت دیکھو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اللہ کے آگے جھک جاؤ، کیونکہ اس سے بہتر کوئی جان نہیں سکتا کس رنگ کے دھاگے سے کہاں پیمن لگانا ہے۔ اللہ ہمیں کبھی ایسی مشکل میں نہیں ڈالتا جس سے ہم نکل نہ سکیں، ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوتا ہے۔ دعا کریں وہ راستہ آپ کو نظر آ جائے۔ جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی اللہ پر کر کے دیکھو، یقین کرو وہ نہ بھروسہ توڑے گا اور نہ تمہیں
کبھی ٹوٹنے دے گا۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ جب مشورہ اللہ سے مانگا جاتا ہے تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنا چاہے تو لامعلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ خوشی کے وقت میں محسوس ہوتا ہے کہ سب آپ کے ساتھ ہیں، لیکن غم کی کیفیت میں جو ذات آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے وہ صرف اللہ ہے۔ جب دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگے، صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ تعالی کے سامنے دعا کے لیے اٹھانا، چاہے کچھ نہ کہنا، لیکن اللہ تعالی سب سمجھ جائے گا، آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا کیجیے، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کی مدد ساتھ ہو تو آگ کی کیا مجال کہ آپ کا کچھ بگاڑ سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگیوں سے یہ بھی سیکھا ہے۔ دل چھوٹا مت کریں، وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ رب سن رہا ہے، وہ ہماری خاموشی میں چھپے درد تک کو بھی محسوس کر رہا ہے۔ بس یقین رکھو اس پر، وہ جواب دے گا اور ضرور دے گا۔ وہ جو رازق حقیقی ہے اسی سے مانگو، رزق برحق ہے، کہیں اور صدا مت دینا۔